السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. عیسیٰ بھائی مجھے گفٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں مجھے گفٹ کر دیں. ابھی چل دے دینا اب ابیلے 46 ریال دا اور ساری گفٹ کریں جب میں کہہ رہا ہوں. یہ تسی پے کر دیا میرے حصے دا. لو جی گفٹ تو دے پہلے. ابھی 20 ریال دا ہونا بھی پے یہ کر تو دیا. آپ نے کر دیے نا. اس کو کچے یہ کے ڈبے میں کمپنسیٹ کر دیو نا, واپس کر دیو پیسے. اچھا چلیں ٹھیک, کوئی بات نہیں. تو آپ کے راشد پیسے میرے بھائی پیسے ایک ہیں. جو ہے نا کافی دن غیر حاضر رہے ہیں, اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے مصروفیت, اور آج کل جو کمپنی بنانے کے قوانین میں تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے نا, وہ لوگ تو نہیں سمجھ رہے, لیکن جو کام کرنے والا ہے اس کی ایفرٹس بڑھ گئی ہیں. اسی طرح ہے نا جی, ایگزیکٹلی. کیونکہ نئے نئے قوانین, پھر ان کے نئے نئے جے یو جی ہے جو ہے نا, وہ بھی بڑھ گیا ہے, اور تھوڑا پیپر ورک باقی چیزیں جو ہیں تھوڑی بڑھ گئی ہیں. ہاں, ہم جو ہے نا وہ باتیں نہیں کرتے کہ بھیا نے کچھ نہیں بدلیا. آپ اس منسٹری آف کامرس ڈائریکٹ کال کر کے دیکھ لیں, یا بہت سارے پیسے دے کے. ہاں, ایک چیز یہ ہو سکتا ہے, آپ بہت زیادہ پیسے دے دیں, آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں چلنے دے گا کہ بھائی جان قوانین کیا ہیں, کیا ریکوائرمنٹ ہے, ہر سارے کام چپ کر کے ہو جائیں گے. ہماری کہہ لیں کہ کوتاہی جو ہم کرتے ہیں, لوٹنے میں جو کمی ہے ہمارے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم سارا کچھ پہلے بتا دیتے ہیں کہ بھائی جان یہ چیزیں ہیں, یہ ایسے ایسے ہو رہا ہے, اور آپ سیدھے طریقے سے کر لیں, اور ایسے ویسے. صحیح ہے نا. تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, قوانین کے متعلق جاننا, اخبارات بھرے پڑے ہیں, منسٹری آف کامرس, انڈسٹری پروموشن, ٹھیک ہے نا, ان کی آپ ان کو کال کر لیں, نمبر آپ کو کچھ گوگل کے اوپر مل جائے گا. نہیں وہ بھی ہمت ہے کہ تسی دے دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو کافی سختیاں ہیں. راشد بھائی تھوڑا سا صرف دس دیو کہ ابھی جو کمپنی ہے اس کے لیے کیا کیا چاہیے. ایک بندہ اگر عمان میں ہے اس کو کیا چاہیے, عمان سے باہر ہے کسی ملک میں اس کو کیا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, جو عمان میں بندہ ہے اس کا این او سی چاہیے, اس کی پرانی کمپنی سے لازم ہے. این او سی دیں گے تو ہی کام ہوگا, بغیر این او سی کے بھی ہو جائے گا. اس میں پھر مسئلہ کل کو آتا ہے آپ کو, جو پہلے جو ہے نا کوئی بتاتا بھی نہیں ہے, وہ جی ہو جائے گا ہو جائے گا. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا رقم مدنی ہوتا ہے وہ نہیں ڈالتے, وہ سیدھا آپ کا پاسپورٹ نمبر ڈال کے آپ کی کمپنی بنا دیتے ہیں. جب آپ کی کفیل کو یا آپ کی پرانی کمپنی کو پتہ چلتا ہے نا, اس وقت وہ پھر کمپلین کرتے ہیں وزارت تجارت و صنعت کو, اور تجارت و صنعت کیا کرتا ہے, آپ کی کمپنی بلاک کر دیتا ہے. اور دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہے کہ جب آپ ویزا بدلی کرتے ہیں, اگر ان کو نہ بھی پتہ چلے ایک بات ہے, یا وہ بھی کریں کمپروم کر لے پرانا کہ فیچر یار کو نہیں خیر ہے, تو جب آپ کا ویزا چینج ہوتا ہے نا, اسٹیٹس چینج ہوتا ہے, اس وقت آپ کی رقم مدنی ہوتی نہیں ہے. یعنی کہ آپ کی کمپنی بنی ہوتی ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے تھے صرف تو آپ پاسپورٹ, آلریڈی ادھر ہیں. اور آپ ادھر ہیں. پھر وہ رجسٹر دوبارہ سے بھاگو, یہ پیپر پڑھو وہ پڑھو, پھر دوبارہ سے رجسٹر نمبر رقم مدنی کرائیں. رقم مدنی یعنی آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر, وہ پھر ایڈ کرانے کے اوپر پھر وہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوتا ہے, ٹائم بھی لگتا ہے, خرچہ بھی ہے. خرچہ بھی ہوتا ہے. تو یہ 100% ہے پچھلے ارباب سے این او سی لینا. یس, اور جو بینک سٹیٹمنٹ والا ہے, پہلے سے ایکسپیرینس والا بزنس کا, وہ بھی لازمی ہے یا وہ نارمل ہے؟ نہیں وہ بھی لازمی ہے, لیکن اس کے لیے پھر وہی آپ کو پتہ ہی جو لیکن چل جاتا ہے, لیکن این او سی جو ہے وہ لازمی ہے, تاکہ آپ کے امپلائر کل کو آپ کو کسی قسم کی پریشانی جو ہے نا وہ نہ کروائے, جو کہ بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں. کیونکہ اگر ان کو موقع ملتا ہے, آپ الٹیمیٹلی ان کو چھوڑ کے اپنا کام شروع کر دیں گے, ایک تو کمپیٹیٹر ہو سکتا ہے آپ ان کے بن جائیں, اور باقی انا کا مسئلہ اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے. سو سر یہ آپ نے وزارت تجارت و صنعت کو اس کے اوپر کیس ہوئے ہیں ان کے اوپر قاعدہ, اس لیے انہوں نے یہ رول کر دی منسٹری کے اوپر کیس ہاں جی منسٹری پرانے کہ جی کیس کرتا ہے. آپ نے بغیر کسی جو ہے نا بغیر کہہ ہمارے لیں کہ نشے کے این ہمارے او بندے سی کو کے اپروول کے اسی کمپنی بنا دی, ہمارا کمپیٹیٹر بنا دی ہے. تو سمجھ گئے نا, یہ سین ہے. ایک اور چیز ادھر ہی مجھے ایڈ کر لینا, مینو پھر چیزاں بعد بھول جاتے ہیں نا, لوگ کہتے ہیں بدتمیزی وچے بول پاتے ہیں. یہ بدتمیزی اگر آپ کو لگتی ہے تو صرف ویڈیو کی حد تک ہے, ویسے ہم جو ہے نا زیادہ بات نہیں کرتے. سین کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے لاسٹ ایئر سستے سستے کمپنیاں بنائی ہیں سی, اب وہ ان کی چیخیں آپ کی سوچ ہے. مدیر کیا مفوض کیا ہوتا ہے, اس کو نہیں نکالا. جو منی ڈالا ہوتا ہے نا کمپنی میں, ان کو نہیں نکالا. جیڑی سی آر ان کو ملی ہے اس میں اس کا نام نہیں ہے, لیکن ایکچول میں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ان کے کام رینیو ہونے والے ہیں, ان کا لائسنس رینیو ہونا ہے, ویزا رینیو ہونا ہے, انہوں نے نئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, جہاں پر بھی ان کا کوئی آن لائن کام ہے, پتہ چلتا ہے جی یہ تو مانی پہلے ہی اچھے. اب اس کو نکالیں گے, اس کو پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ بھائی لے آؤ انہیں مہینے سیلریاں, سیلری دو, نہیں تو کیا کہ کام بھی ہمارے سے کرواؤ, اور دوبارہ پھر اسی آلو رکھیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے, یہ ہو رہا ہے, ابھی بھی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ.
ٹھیک ہے، لیکن لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے. ہم کلیئرلی لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہمارا سارا کام ٹرانسپیرنٹ ہے. لوگوں کو ہے کہ جی یار آپ کا کو بہت کوئی ہائی فائی آپ نہیں وہ کام کر رہے یار، بہت چرچے نہیں ہیں، بہت ویڈیوز نہیں ڈالتے. ویڈیو بھی ڈالا کریں گے، جن کے کام کر چکے ہیں نا، جن کا بڑا اچھا سیٹ اپ جنہوں نے سٹارٹ کر لیا ہے، ان کی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچا دیں گے. ڈونٹ وری. بس ہمیں صرف تھوڑی ہمت چاہیے کہ یار کر دیں، ورنہ پرسنلی کیا لگا، ہمیں لگتا ہے کہ یہ شو آف ہے. بہرحال تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ کا کام ٹرانسپیرنٹ ہو رہا ہے، یا پھر آپ کے ساتھ ہر جگہ تے جتنا تھوڑا کام کرانے لے جگاڑ کیتا ہے کہ تھوڑے تے بھی آلو لاگ تو نہیں رکھا گیا. اچھا اب بتائیں سر اگلا. جی اگلا پروسیجر، اگر بندہ پاکستان میں ہو یا عمان سے باہر ہو تو اس کی کمپنی کا پروسیجر، یہی ہے کہ پہلے آپ کا کمپنی تو بن جائے گی، سی آر بن جائے گی، آپ کے پاسپورٹ اور آپ کا ای میل دیں گے تو اگلا بندہ آپ کا کنسلٹر بنا دے گا. بعد میں پھر اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے. ڈاکومنٹ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں انویسٹمنٹ لائسنس. تب آگے وہاں پھر بندہ پھنس جاتا ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پاکستان سے اپنی بینک اسٹیٹمنٹ اور اس کے بعد اپنا شہادہ خبرہ، عربی میں کہتے ہیں شہادہ خبرہ، ایکسپیرینس لیٹر، وہ جیسے پاکستان میں NTN کہتے ہیں اسے، ٹیکس نمبر. وہ، یا آپ کی کمپنی جو ہے وہ، یا آپ کی تعلیم جو ہے، اسناد جو آپ کی اچھی خاصی ایجوکیشن ہونی چاہیے، ایگزیکٹلی. یعنی بیچلر یا کوئی ڈپلومہ وغیرہ آپ کا ہو منیمم. اس کے بعد آپ کا کوئی کام کا ایکسپیرینس ہو جس فیلڈ میں آپ نے ادھر کام کرنا ہے سیم. اور یا پھر آپ کا وہاں پہ آلریڈی بزنس ہے وہ ہو گیا، یا آپ کا NTN نمبر. ٹیکس اگر آپ پے کر رہے ہیں تو آف کورس آپ ایک ذمہ دار شہری ہیں اور بزنس مین بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ سب اچھا انہوں سارا کا اتوں جگاڑ ہو جاتا ہے. نہیں جی وہ جگاڑ نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ فارن آفس تصدیق وہاں سے ہوتا ہے، پھر عمان میں آ کے پاکستانی ایمبیسی سے تصدیق ہوتا ہے، اور وہاں تصدیق ہو کے پھر یہاں کے وزارت خارجہ سے تصدیق ہوتا ہے، پھر وہ قابل قبول ہوتا ہے. صحیح. تو جو لوگ مارکیٹ میں کہہ رہے ہیں نا نہیں کچھ بھی نہیں ہیں وہ جی آپ کو لوٹنے کے لیے دنیا یہ بتا رہی ہے، تو بھائی جان نمبر لکھا ہے وزارت تجارت و صنعت کا، یہ آپ نے لازمی لکھنا جی. تو یہاں کال کر کے آپ خود پوچھ رہے ہیں کہ یہ ایسا ہی بات حق ہے، سچ ہے یا کیا ہے. نہیں، قوانین کا تو ہے ہی ہے. ساتھ ہم بتا تو رہے ہیں کہ اگر آپ سے بہت زیادہ پیسے دیتے ہیں آپ کو بتائے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، سارے کام نہیں اسموتھلی ہو بتاتے جائیں گے. ایسے ہی. اور بعد میں جب فیوچر میں پھر آپ کو پتہ چلنا ہے، پھر تسی کہنا کہ پایا نے اسی چاہے ایس کم دے پیسے، ایس اولے دے پیسے دیتے ہیں ہوتے، یہ چھپانے کے لیے جو ہے نا یہ پیسے دیے ہیں. تو جو قوانین ہے، کیونکہ ہم خبریں بھی شیئر کرتے ہیں تو ہمیں صرف اپنا بزنس عزیز نہیں ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ صحیح انفارمیشن جو ہے وہ بھی پہنچانی ہے. سو انفارمیشن جو ہے وہ آپ منسٹری سے بھی لے سکتے ہیں، ایگزیکٹ ریکوائرمنٹس کیا ہیں، کیا طریقہ کار ہے، آپ کہیں سے بھی چیک کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آ جائیں جو ادھر آ کے انٹرویو والا سلسلہ ابھی تک ہے. ہاں جی آگے دوسری اپنی اپنا منسٹری، پہلی منسٹری تو میں نے بتایا تجارت و صنعت، منسٹری آف انڈسٹری جو انویسٹمنٹ لائسنس دیتی ہے. اس کے لیے آپ یہ کال کر سکتے ہیں اس نمبر کے اوپر کہ واقعی یہ چیزوں کی ضرورت ہے جو ہم نے بتائی ہیں پاکستان سے یا نہیں ضرورت. یہ بالکل یعنی 100% ضرورت ہے. ان شارٹ یہ ہے کہ ابھی جو آج کل قوانین ہیں، ابھی اکتوبر کا مہینہ اینڈ ہو رہا ہے سال 2024، یہ پچھلے مہینے یہ قوانین نافذ کیے گئے تھے. آپ کا پراپر ایکسپیرینس ہونا چاہیے بزنس کا، تو ہی آپ کے نام پہ کمپنی بنے گی. ادروائز کیا ہے کہ جو ہینکی پینکی والے ہوتے تھے نا، کمپنی بنائی، ویزے کٹے بیچے، ویزے لینے والا کہیں اور ہے، بیچنے والا کہیں اور ہے، جس کے نام پہ کمپنی ہے اس کو بیچارے اکثر کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو وہ سارے اسکیم جو ہیں، فراڈ جو ہیں، وہ ختم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ہے. ایگزیکٹلی. تو یا تو آپ کے پاس سب کچھ ہو، یا پھر کیا ہے کہ آپ قریب ان سب چیزوں کو پریپیئر کر سکتے ہوں تو آپ ایلیجیبل ہیں. جی سر. اس کے بعد یہ منسٹری کا اگر کام ختم، اس کا ڈاکومنٹ آپ نے لے لیا ہے، انویسٹمنٹ لائسنس لے لی ہے، باقی ڈاکومنٹس لے لیے ہیں سارے جو کہ یہ سپورٹ کرتے ہیں آپ کے ورک پرمٹ کو، یعنی ویزا کو. اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہوتا ہے ورک پرمٹ. جب ورک پرمٹ ڈالتا ہے تو اس کے لیے پھر یہ منسٹری آف لیبر کہتی ہے کہ نہیں بھائی بندے کو فزیکلی آئے، اگر عمان میں ہے تو ادھر آئے ہمارے آفس آ کے انٹرویو دے. میں نے سائڈ میں انٹرویو ہوتا ہے، اتنی لمبی چوڑی نہیں ہوتی. اگر بندہ باہر بیٹھا ہے اپنی کنٹری میں تو وہ بھی وزٹ کے اوپر آئے، آ کے ادھر انٹرویو دے. تو یہ بھی منسٹری آف لیبر کا جو قانون ہے، آپ کال کر لیں منسٹری آف لیبر کی ہیلپ لائن نمبر کے اوپر، تو وہ آپ کو بتا دیں گے واقعی یہ قانون ہے. تو وہ ابھی کہتے ہیں کہ کون انویسٹر کے قانون. ویزا کے لیے ابھی بندے کا ادھر ہونا ضروری ہے. جی ہاں 100%. 100%. جگاڑ بھی وہ تو پھر ساڑھے کو پہلے ہی یعنی یہ قانون ہے، ٹھیک ہے. 100% جو ہے وہ آپ نے یہ سب کچھ کرنا ہے، یا پھر 200% جنرل نہ ان سارے اندر پھر جی ہٹے. سو اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. کوئی بھی کنفیوژن ہو تو ڈیٹیل کمنٹ کیا کریں، آشا وائس میسج مت کیا کریں. اور راشد بھائی کا نمبر بھی اسکرین کے اوپر ہے، بزنس کے لیے آپ میسج کر کے تھوڑا ٹائم دیا کریں،
ٹھیک ہے نا. جو بھی کیوری ہے وہ پوری لکھ دیا کریں کہ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں. دیٹس اٹ. اپنا خیر رکھیے, دعا میں یاد رکھیے, یا پھر سیدھے آفس آ کے وجہ کرو. عمان میں جو لوگ ہیں وہ بھی بڑا تنگ کرتے ہیں استاد جی. وہ جی ابھی لکھیں گے السلام علیکم, اگلے منٹ میں میسیج کا رپلائی نہیں کرتے تسی. جی جی اور ان کو میں رپلائی جو ہے جب وہ ریئلی میسیج کریں گے تو کرتا ہوں. میں تو ایسے کرتا ہوں, تسی بھی دی کرنا ہے. ٹھیک وہ ہے. یعنی شان پتی کرتے ہیں, آؤ باؤ شاؤ لکھیں گے اور کہیں گے کہ اگلے لمحے کہیں گے جی آپ رپلائی نہیں کرتے, اتنے ویڈیو جی تسی بڑا کچھ کہندے ہو. تو یہ کام جو ہے نا وہ مت کیا کریں. تھوڑا اپنے ٹائم کی بھی قدر کریں. اگر اپنے ٹائم کی قدر نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ دوسروں کے ٹائم کا ضرور خیال رکھیں. جزاک اللہ. اللہ حافظ.